بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آج تو میں نئی شان کے ساتھ جاؤں گا، اس نے اپنا سینہ پھلا کے کہا۔ پک اپ کا سودا ہونے کی وجہ سے کرنل سے میری دوستی ہو گئی ہے۔ رات کی راہداری کے لیے میں نے اسے 1000 روپے دے دیے ہیں۔ اس کی ایک گاڑی ہمیں سرحد تک پہنچائے گی۔ BSF والے مال بنانے کے ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تم نے اسے بتا دیا ہے کہ آج تم 2 آدمیوں کو سرحد پار لے جا رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ گاڑی لے جانے کی بات ہوئی ہے، اب یہ میری مرضی ہے کہ اسے خالی لے جاؤں یا اس میں ہیروین بھر لوں۔ جانتے ہو کہ منو ہیروین کی مالیت کتنی بنتی ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ BSF والے ہم سے زیادہ کایا ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کروڑوں کا مال لے جانے کے لیے کوئی ایسی پھٹیچر پک اپ استعمال نہیں کرے گا۔ بڑے کاموں میں تیز رفتار والی نئی اور طاقتور 4 وہیل ڈرائیو گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں۔ تو کیا تم نے جان بوجھ کر اپنی پک اپ کو خراب حالت میں رکھا ہوا ہے؟ غزالہ نے پوچھا۔ کون کہتا ہے کہ میری پک اپ خراب حالت میں ہے؟ اس نے تیزی سے سوال کیا، پھر خود ہی بولنے لگا۔ اس کا انجن بہت جاندار اور اچھی حالت میں ہے۔ باڈی میں نے کم پیسوں میں بنوائی ہے۔ بارڈر والے مال نہیں دیکھتے، گاڑیاں دیکھتے ہیں۔ مجھ سے انہوں نے کبھی 2-4 ہزار روپے سے زیادہ کی امید نہیں کی۔ لینڈ کروزر ہو تو لاکھوں سے نیچے بات نہیں ہوگی۔ ان سالوں کی ذہنیت بہت خراب ہوتی ہے۔ میں نے تو سوچ لیا ہے کہ کبھی مقدر نے ساتھ دیا تو بھی پھیروں کے لیے گاڑی نہیں بدلوں گا، اسی کو ٹھیک ٹھاک کرا لوں گا۔ کھانے اور باتوں سے فارغ ہونے کے بعد بنگو اٹھ گیا۔ تم دونوں آرام کرو، میں برابر والے کمرے میں ہوں، کوئی ضرورت ہو تو بلا لینا۔ وہ بدماش ضرور تھا مگر تہذیب سے یکسر عاری نہیں تھا۔ اس نے ہمارے سروں پر مسلط رہنے کے بجائے کمرے سے ٹال کر نہایت شائستگی کا ثبوت دیا تھا۔ شام کو دارو پینے کا ارادہ ہو تو میرے کمرے میں آ جانا۔ اس نے دروازے پر رک کر مجھے دعوت دی۔ آج میں نے 3 ولایتی بوتلیں منگوائی ہیں، یہاں سے شہنشاہ بن کر سفر پر روانہ ہوں گے۔ 3 بوتلوں اور شہنشاہی کا ذکر سنتے میرا ماتھا ٹھنک گیا اور میں نے سختی سے کہا، بنگو آج تم شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ تم اپنی بادشاہی کی ترنگ میں کسی سے الجھ پڑو اور ہمارا سارا پروگرام درہم برہم ہو جائے۔ وہ رک کر ہنسنے لگا۔ بس اتنی سی بات سے ڈر گئے تم نے آج کے کام کے پیشگی پیسے دے کر مجھ پر احسان کیا ہے، میں تمہاری بات مان لوں گا۔ شوق کا کیا ہے، وہ واپس لوٹ کر بھی پورا کیا جا سکتا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم سوکھے مسلمان ہو۔ میں نے اٹھ کر اندر سے دروازہ بلٹ کیا اور مسحری پر دراز ہو گیا۔ غزالہ مجھ سے پہلے لیٹ چکی تھی۔ بنگو کا لایا ہوا کھانا ذائقے میں لذیذ اور مقدار میں وافر تھا، اس لیے میں نے شکم سیر ہو کر کھایا تھا۔ خلوت اور سکون میسر آتے ہی میرے ذہن پر غنودگی طاری ہونے لگی اور میں اونگتے اونگتے نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ غزالہ نے جھنجھوڑ کر مجھے بیدار کیا تو کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ باہر دھندل کا گہرا ہوتا جا رہا تھا کیونکہ راہوار مشرق اپنے دن بھر کے سفر کے آخری مرحلے پر تھکے تھکے انداز میں غروب ہو رہا تھا۔ میں نے ہڑبڑا کر مسحری چھوڑی اور کمرے سے نکل کر غسل خانے کی طرف ہو لیا۔ بنگو اپنے کمرے کے سامنے کھلے آسمان تلے کرسی ڈالے بیٹھا تھا۔ اس کی پک اپ واپس آ چکی تھی اور اس کے وعدے کے مطابق دور تک کوئی چوتھا متنفس نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں غسل خانے سے نکلا تو بنگو اپنی کرسی سمیت غائب تھا۔ اس کے روشن کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے کے بجائے وہیں چلا گیا۔ وہ کمرہ زیادہ صاف اور آراستہ تھا۔ مجھے افسوس ہوا کہ بنگو نے ہم دونوں کو وہاں آرام کرنے کی دعوت نہیں دی۔ بنگو زمانہ شناس آدمی تھا، میرے تیور بانپ گیا اور جلدی سے بولا، میں تم کو یہی کمرہ دیتا مگر میں نے سوچا کہ غزالہ برا نہ مان جائے۔ دراصل ان تصویروں کی وجہ سے میں نے تم دونوں کو برابر والے کمرے میں رکھا تھا۔ اس کے توجہ دلانے پر بات میری سمجھ میں آ گئی۔ اس کمرے کی 3 دیواروں پر مردوں اور عورتوں کی بڑی بڑی رومانی تصویریں آویزاں تھیں۔ ان رنگین تصاویر کی عریانیت کسی بگڑے ہوئے مرد کے ذوق نظر کی تسکین کا سبب بن سکتی تھی، لیکن غزالہ جیسی خانہ دار عورت کے لیے وہ تصویریں خاصی فحش تھیں۔ بنگو نے سوچ سمجھ کر بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا۔ مجھے اس بات سے بھی خوشی ہوئی کہ اس کے کمرے کی فضا میں الکوہل کی ذرا بھی بو نہیں
تھی اس کی منگوائی 3 بوتلیں الماری پر رکھی ہوئی تھی۔ اب نکلنے کی تیاری کرو، سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا تو تم دونوں رات کا کھانا لاہور میں کھاؤ گے۔ کچھ دیر کے سکوت کے بعد اس نے کہا، ہمیں تیار ہی سمجھو۔ یہ کہہ کر میں مسکراتا ہوا اس کے کمرے سے نکل گیا۔ ہمیں کسی فیشن شو میں نہیں، اپنے وطن واپس جانا تھا۔ وہ مرحلہ اس قدر اہم تھا کہ اس میں ہماری تیاری کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ہم جیسے اور جس حالت میں تھے اسی میں سفر پر روانہ ہو سکتے تھے۔ میں نے بال سنوار کر موزے اور جوتے پہنے، پھر ہم دونوں اپنے دستی سامان کے ساتھ باہر آ گئے۔ میرے آواز لگانے پر بنگو بھی اپنے کمرے کی روشنی گل کر کے باہر آ گیا۔ اتنی دیر میں باہر خاصا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں نے احتیاط کے طور پر بیم گن بریف کیس سے نکال کر اپنی جیب میں ڈال لی تھی۔ غسل خانے کی دیوار پر جلتے ہوئے بلب کی روشنی میں بنگو نے دونوں دروازے مقفل کیے اور ہم تینوں پک اپ کی طرف بڑھ گئے۔ وہ دیکھنے میں ہی بار برداری کی بد وضع گاڑی معلوم ہوتی تھی۔ سفر کی ابتدا سے ہی احتیاط ضروری تھی، اس لیے ہم دونوں پک اپ کے پچھلے حصے میں سوار ہو گئے اور بنگو نے دروازہ بند کر دیا۔ کھلی فضا کے مقابلے میں اندر گہری تاریکی تھی۔ چند ثانیوں بعد پک اپ کا انجن تیز گراہٹ کے ساتھ بیدار ہو گیا۔ وین نے وسیع احاطے میں یو ٹرن لیا اور پھر ناہموار زمین پر سست روی کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ ہمیں جھٹکے لگنے کے اندیشے کی وجہ سے بنگو تیز رفتاری کے بعد جوہر دکھانے سے گریز کر رہا تھا۔ بنگو نے ہمیں ایک ایسے مکان میں رکھا تھا جہاں بھینسوں وغیرہ کے باڑے سے آنے والی بدبو کا راج تھا۔ پک اپ کے عقبی کیبن میں دونوں آہنی دیواروں کے ساتھ لمبی لمبی نشستیں نہ ہوتی تو وہ بھی مویشیوں کو لانے اور لے جانے کے لیے زیادہ موزوں تھی۔ اس میں عجیب ملی جلی سی بساند رچی ہوئی تھی۔ جب تک وہ پک اپ امرتسر کے بارونق علاقوں سے گزرتی رہی ہمیں باہر کی آوازیں وغیرہ سنائی دیتی رہیں۔ باڈی کی جوریوں سے چھن کر کیبن میں آنے والی ناکافی روشنی بھی اس گور اندھیرے میں غنیمت معلوم ہو رہی تھی۔ رونق اور آبادی کے وہ سارے آثار تھوڑی دیر میں ختم ہو گئے۔ مجھے پہلے سے اندازہ تھا کہ کسی ایک سمت میں سفر کیا جائے تو امرتسر کی شہری حدود زیادہ دیر تک ساتھ نہیں دے سکے گی۔ ویرانے میں پک اپ کافی دیر تک پختہ سڑک پر دوڑتی رہی۔ ہم دونوں آمنے سامنے کی لمبی نشستوں پر پائپ تھامے خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے یہ پورا سفر ایک خواب کی طرح محسوس ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد غزالہ نے سکوت توڑا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہم بھارت جا کر راہ والوں کے حلق میں ہاتھ ڈالیں گے اور مختصر سی مدت میں اتنی کامیابیاں حاصل کر کے لوٹ آئیں گے۔ خوابوں کے بجائے حقیقت کی دنیا میں رہو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، ہم اس کے سب سے خطرناک مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ دعا کرو کہ تھوڑی دیر بعد یہ امتحان خیر و خوبی سے مکمل ہو جائے۔ بھارت کی زمین کا آخری انچ بھی ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ بنگو کی باتیں امید افزا تھیں۔ وہ اس سفر کے لیے بارڈر سیکیورٹی فورس کے کرنل کو 1000 روپے پیشگی دے چکا ہے۔ وہ اس راہ سے گزرے گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ سفر خیر و خوبی سے کٹ جائے گا۔ میں ابھی سے خود کو پاکستان میں محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے اس کی خوش فہمی پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ میری خواہشات غزالہ سے مختلف نہیں تھی، سب باتیں بھی میرے سامنے تھیں، لیکن امرتسر کی شہری حدود سے نکلتے ہی میرے دل پر ایک عجیب سا اضطراب طاری ہونے لگا تھا جو کسی ناگہانی خطرے کی آمد کا اعلان تھا۔ پک اپ کی رفتار کم ہونے لگی۔ میرا تجربہ بتا رہا تھا کہ پختہ سڑکیں ختم ہونے والی تھی۔ گاڑی ہلکے سے جھٹکوں کے ساتھ مڑ کر کچے راستے پر اتر گئی۔ چاروں طرف سے بند آہنی کیبن میں محصور ہونے کی وجہ سے میں باہر کی جھلک بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، بس اندازے قائم کیے جا سکتے تھے۔ میں دل میں حساب لگا رہا تھا کہ ہمیں اگلے 1 گھنٹے سے بھی کم مدت میں پاکستانی علاقے میں اس 0 پوائنٹ پر پہنچ جانا چاہیے تھا جہاں جلال گاڑی کے ساتھ ہمارا منتظر ہوتا۔ بند کیبن کی فضا میں یک خنکی کا احساس تیرنے لگا۔ شاید گاڑی آبادی اور ویرانوں کو پیچھے چھوڑ کر کسی خود رو سرحدی جنگل میں داخل ہو چکی تھی۔ پک اپ کی رفتار بہت کم ہو چکی تھی۔ اچکولوں سے پتہ چل رہا تھا کہ بنگو اسٹیئرنگ پر خاصی محنت کر رہا تھا۔ سفر جاری رکھنے کے لیے اسے بہت تیزی سے اور بار بار گاڑی کا رخ موڑنا پڑ رہا تھا۔ شاید وہ سفر کے کسی خطرناک زون میں داخل ہو چکا تھا جہاں گاڑی کے ہیڈ لیمپس بجھا دیے گئے تھے۔ رات کے اندھیرے میں نظر آنے کی حد میں کمی ہو جانے کی صورت میں ہر چھوٹی سے چھوٹی رکاوٹ اچانک سامنے آتی ہے اور راستہ بدلنے پر مجبور کر دیتی ہے۔
है। कई बार गाड़ी इतनी तेजी से घूमी कि हम दोनों अपनी जगहों से फिसलकर फर्श पर गिरते गिरते बचे, मगर हमने उफ तक नहीं की। मुझे मालूम था कि बिंगू हमें दानिस्ता हल्कान नहीं कर रहा था, वो रफ ड्राइविंग इसकी मजबूरी बनी हुई थी। हॉल्ट। बाहर इंजन के यकसा शोर में अचानक कोई करख्त इंसानी आवाज गूंजी। वो आवाज इतनी ऊंची और तहकमाना थी कि बेइख्तियार मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। न जाने कौन चीखा था और किस पर चीखा था, मुझे पता नहीं चल सका। हमारी पिकअप बदस्तूर इसी बेढंगे अंदाज में आगे ही आगे रवां थी। ऊंची आवाज की बादगश्त मादूम होने के बाद खौफ आवर फजा पर वही मुहीब सन्नाटा छा गया जिसमें पिकअप के इंजन के शोर के सिवा कोई और हलचल नहीं थी। हॉल्ट। वही आवाज इस बार नीम वहशियाना अंदाज में गूंजी। मैं अपनी जगह तनकर बैठ गया। पिकअप चलती रही। इस बार ललकार की बादगश्त खत्म होने से पहले ही कहीं से लगातार 2 फायर की मुहीब आवाज सुनाई दी। इन फायरों का मुंतज हमारी पिकअप से ज्यादा दूर नहीं था। इन 2 धमाकों के साथ टायर फटने का तीसरा धमाका सुनाई दिया और फिर यूं महसूस हुआ जैसे क़यामत सी आ गई हो। पिकअप को टायर फटने से जबरदस्त झटका लगा और फिर वो उछलते उछलते अचानक रुक गई। बिंगू ने इसका इंजन बंद कर दिया था। मैंने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए तेजी से नीचे उतरने का इरादा किया, मगर आहनी दरवाजे पर हाथ लगते ही याद आया कि वो दरवाजा बाहर से बुलेट था। इस मजबूत बुलेट को हटाए या काटे बगैर हम बाहर नहीं निकल सकते थे। खुदा खैर करे। गजाला के होंठों से सरसराती हुई तशवीश ज़दा आवाज बरामद हुई। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे फायर करके हमारी गाड़ी का अगला टायर फाड़ा गया है। फायर से पहले किसी ने बिंगू को 2 मरतबा ललकारा था। मैंने हैजान अमेज सरगोशी में कहा, इस हरामजादे ने वार्निंग की परवाह नहीं की। ऐसे जारहाना अंदाज में सिर्फ सरहदी मुहाफिज ही रोक सकते हैं। मालूम होता है कि हम सरहद के करीब पहुंच चुके हैं। इस वक्त सरहद, जन्नत और जहन्नम सब ही करीब हैं। मैंने इज़तरारी अंदाज में पिछले दरवाजे पर जोर लगाया जो बेसूद था। रुको और हाथ ऊपर उठा लो। इस बार कोई वहशियाना अंदाज में चीखा था, वरना मैं ब्रस्ट मारकर गिरा दूंगा। पिकअप का इंजन बंद होने के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कायनात की नबज रुक गई हो। हर तरफ गहरा और मुहीब सन्नाटा था जिसमें हर आवाज अपनी असल शिद्दत और तासर के साथ सुनाई दे रही थी। बाहर से बिंगू के सांस की आवाज तक नहीं आई। फजा 2 अफराद के दौड़ते हुए कदमों की दमक से गूंजने लगी। दौड़ते हुए कदमों की आवाजें तेजी से करीब आती जा रही थीं, फिर वो थम गईं। ओए माँ के कसम, तूने हमारा काशन नहीं सुना था? एक अजनबी आवाज करख्त पंजाबी लहजे में गूंजी। इंजन के शोर में मेरे कान काम नहीं कर रहे थे। पहली बार बिंगू की सहमी हुई और मुदाफियाना आवाज सुनाई दी। अभी तेरी हर चीज काम करने लगेगी। वो दूसरी जहरीली आवाज थी। इधर सरहदी जंगल में कहाँ जा रहा है? मैंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कर्नल बोशन से इजाजत ली हुई है। कर्नल और जनरल मत बक, ये बता के तू कहाँ जा रहा है? एजेंट है पाकिस्तान का। पहली करख्त आवाज गूंजी। गुफ्तगू के तेवर यकायक बहुत खौफनाक हो गए थे। बदकिस्मती बिंगू का पीछा कर रही थी। वो एक मरतबा फिर गलत आदमियों से टकरा गया था। मैंने बेचैन होकर एक मरतबा फिर दरवाजे पर तबा आजमाई की, लेकिन कोई चीज टस से मस न हुई। जब तक बाहर का फुलादी कुंडा लगा हुआ था, हम दोनों में से कोई बाहर नहीं निकल सकता था। दोनों नवारदों के दुरुस्त लबो लहजे ने शायद बिंगू के औसान खता कर दिए। इसने हकलाते हुए कहा, मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ। फिर इधर अपनी माँ की गोद में जा रहा था। करख्तगी से कहा गया, या तेरा बाप बैठा है वहाँ बफर जोन में। तो देखो, मेरे माँ बाप तक मत पहुँचो। तुमने टायर फाड़ कर पहले ही मेरा नुकसान कर दिया है। अभी टायर फाड़ा है, तूने जुबान नहीं खोली तो सब कुछ फाड़ देंगे। करख्त आवाज वाला दाड़ा, तुम मुझे कर्नल बोशन के पास ले चलो, वहाँ मैं तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा। बिंगू ने इसरार किया। जमीन पर वजनी कदमों की मुख्तसर सी चाप सुनाई दी। फिर फजा बिंगू की चीख से लर्ज उठी। शायद इन दोनों में से किसी ने बढ़कर बिंगू के जिस्म के किसी हिस्से पर शदीद ज़रब लगाई थी।
میں پک اپ کے آہنی کیبن میں محبوس تھا. مجھے باہر رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا. جو کچھ تھا بس میرے اندازے تھے. ان کی بنا پر بھی میں کوئی قدم اٹھانے سے قاصر تھا. کہاں جا رہا تھا اور گاڑی میں کیا ہے؟ بنگو کی چیخ تھمنے پر کرخت آواز گونجی. میں مر گیا. بنگو اذیت ناک آواز میں کراہتے ہوئے بولا. گاڑی میں کچھ نہیں ہے. تم خود پچھلا دروازہ کھول کر دیکھ لو. پہلے اس کی تلاشی لے لو. یہ خطرناک ارادے سے نکلا ہوا لگتا ہے. اس کے پاس ہتھیار بھی ضرور ہوں گے. ایک زہریلی آواز میں مشورہ دیا گیا. یہ سن کر دہشت سے بنگو کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں. وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھے جا رہا تھا. تم ڈینی ہو. اس کے ہونٹوں سے اٹکتی اور سرسراتی ہوئی ایک خوفزدہ سرگوشی برآمد ہوئی. ان دونوں کو رائفلوں سمیت پک اپ میں ڈالو اور فوری طور پر یہاں سے چل دو. فائرنگ سن کر ان کے ساتھی ادھر آ نکلے تو نئی مصیبت ہمارے گلے پڑ جائے گی. میں نے مسکراتے ہوئے اسے ہدایت کی. خوف اور بے یقینی کا بھوت اب سر سے اترتے ہی میں خود کو بالکل نارمل اور ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا. غزالہ نے بڑھ کر زمین پر پڑی ہوئی روشن ٹارچ اٹھائی اور پھر دونوں خود کار رائفلیں اٹھا کر پک اپ میں ڈال دیں. اس وقت میرے ہاتھ قابو میں نہیں ہیں. بنگو نے سرسراتی ہوئی شکستہ آواز میں کہا. میں نے تمہیں درندے کی طرح ان دونوں کو مارتے دیکھا ہے. تمہارے پاس لیزر گن ہے. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم ڈینی ہوگے. لاش اٹھاؤ. اس بار میں نے سختی سے کہا. ہمیں جلد از جلد آگے بڑھنا ہے. بادل نے خواستہ اس نے ایک لاش کے دونوں پیر تھام لیے. وہ دونوں فوجی صحت مند اور توانا تھے. ان کی لاشوں کو اونچی پک اپ میں منتقل کرنے کے لیے غزالہ کو بھی ہمارا ساتھ دینا پڑا. ذرا سی دیر میں ہم اپنے کام سے فارغ ہو چکے تھے. لاشیں چڑھانے کے بعد ہم نے تیزی سے پھٹا ہوا اگلا ٹائر تبدیل کر لیا. تم ڈینی ہو نا؟ بنگو نے ایک مرتبہ پھر مجھ سے سوال کیا اور میں اندھیرے میں اسے گور کر رہ گیا. ان واقعات کے بعد بنگو حواس باختہ ہو چکا تھا. وہ ڈرائیونگ کیبن میں اکیلا ہوتا تو ہمیں کسی حادثے سے دو چار کر سکتا تھا. میں نے علیحدگی میں غزالہ کو سمجھانے کے بعد بنگو کے برابر والی نشست پر بیٹھ گیا. اس نے چوں تک نہیں کی. غزالہ پچھلے کیبن میں دونوں لاشوں کے ساتھ موجود تھی. میں نے اسے کھلی چھوٹ دے دی تھی کہ وہ لاشوں کی تلاشی لے کر رائفلوں کے فاضل میگزین بھی یکجا کر لے اور ضرورت پیش آنے پر گولی چلانے سے دریغ نہ کرے. اب ہم کدھر جائیں گے؟ بنگو نے انجن سٹارٹ کرنے سے پہلے پوچھا. پروگرام کے مطابق چلتے رہو. ہمیں ہماری منزل پہ پہنچانے کے بعد تم اپنی مرضی کے مالک ہوگے. میں نے کہا. یہ لاشیں تم پاکستان میں اتار لو گے نا؟ اس نے انجن سٹارٹ کر کے جھجکتے ہوئے پوچھا. انہیں میں نے نہیں بلایا تھا. لاشیں مل گئی ہیں تو یہ پاکستان جائیں گی. تم کو ان کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بنگو نے پارکنگ لائٹس روشن کر کے پک اپ آگے بڑھا دی. اس وقت ہم خاصے گنجان جنگل میں تھے. چند منٹ بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ اتنی ناکافی روشنی میں گاڑی چلانا کس قدر مشکل کام تھا. وہ بنگو ہی تھا جو اپنے غیر معمولی مشاہدے کی مدد سے پک اپ کو ہر لمحے کسی درخت کے تنے یا بڑے پتھر سے ٹکرانے سے بچا رہا تھا. کچھ دیر بعد دور سے گولیاں چلانے کی آوازیں آئیں تو بنگو بولا. اتنی فائرنگ ہونے کے باوجود ان کا کوئی ساتھی ادھر نہیں آیا. سرحدی علاقوں میں بلا وجہ بھی گولیاں چلتی رہتی ہیں. کبھی کبھی یہ لوگ اپنی اکتاہٹ دور کرنے کے لیے خیالی سایوں پر بھی گولیاں چلا دیتے ہیں. پھر یہ بہت لمبی سرحد ہے. گشتی پارٹیاں ایک دوسرے سے کافی دور ہوتی ہیں. دور سے یہ پتہ چلانا مشکل ہوتا ہے کہ کہاں فائرنگ ہوئی ہے. یہ BSF والے نہیں ہیں کیونکہ ان کی وردیاں الگ ہوتی ہیں. پتہ نہیں یہ کہاں سے ادھر نکل آئے. کبھی کبھی شامت بھی انسان کو گھیر کر کسی خاص مقام پر پہنچا دیتی ہے. تم ان کے بارے میں کیوں فکر مند ہو؟ فکر مندی کی بات ہے. میں اکثر ادھر آتا رہتا ہوں. اس راستے پر واقع ساری چوکیاں BSF والوں کی ہیں. کیا ہم وہاں سے گزر آئے ہیں؟ میں نے چونک کر پوچھا. نہیں, 10-15 منٹ بعد ہم وہاں سے گزریں گے. وہ ہمیں نہیں روکیں گے. اس نے بتایا. میرے راستے میں صرف ایک چوکی آئے گی. کسی کھلی جگہ پر گاڑی روک لینا. میں نے اس کا جواب سننے کے بعد اپنا فیصلہ سنا دیا. اس چوکی کے قریب سے گزرنے سے پہلے مجھے پچھلے دروازے کا بندوبست کرنا ہے.
میں نے لیزر گن سے اس کا بولٹ کاٹ دیا تھا۔ تم واقعی حیران کن آدمی ہو، میں ڈر رہا تھا کہ دونوں فوجی تمہیں اور غزالہ کو آسانی سے پکڑ لیں گے۔ لوگ تمہارے نام سے بلا وجہ خوف نہیں کھاتے۔ اب بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ تم راہ والوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے دہلی گئے تھے۔ جس روز این کابل امرتسر سے نکلی، اس سے پہلی رات راگ ایک دفتر کو آگ لگائی گئی تھی، وہاں ان کا ایک آدمی بھی مرا تھا۔ آج تم جا رہے ہو اور صبح دہلی میں راگ 2 افسر مرے ہوئے تھے۔ سچ سچ بتا دو کہ تم دہلی سے آئے تھے یا امبالہ سے۔ میں بار بار اپنی کہانیاں بدلنے کا عادی نہیں ہوں، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں سچ بتا دیا ہے، اب یہ تمہاری مرضی ہے، جو چاہو سوچتے رہو۔ اس نے ایک کھلی جگہ پر گاڑی روک دی۔ میں نے اتر کر غزالہ سے خیریت دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ پچھلا دروازہ جھٹکوں سے بار بار کھل رہا تھا، وہ اندر سے اسے تھامے بیٹھی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کسی غلط موقع پر دروازہ خود بخود کھل گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ لاشوں کے جوتوں سے لمبے فیتے کھول لو اور دروازے کے پٹ اندر سے باندھ لو۔ میں نے اسے مشورہ دیا، تم کنارے پر بیٹھ کر سفر کرتی رہو تو کسی جھٹکے سے خود بھی لڑک کر نیچے آ جاؤ گی۔ آگے ہمیں BSF کی ایک چوکی سے بھی گزرنا ہے۔ ویری گڈ، آپ نے میری مشکل آسان کر دی۔ میں خود بھی دروازہ تھامے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ خوش ہو کر بولی، ہم ذرا سی دیر کے لیے وہاں رکے رہے۔ غزالہ نے دروازے کے پٹ فیتوں سے باندھ لیے تو میں نے باہر سے اس کی مضبوطی کا اندازہ لگایا اور دوبارہ بنگو کے ساتھ جا بیٹھا۔ اس دوران میں گاڑی کا انجن چلتا رہا تھا۔ بنگو نے دوبارہ گاڑی چلا دی۔ اس وقت تک جو کچھ ہوا تھا وہ گڑبڑ کے باوجود ہمارے حق میں رہا تھا۔ مجھے صرف اس بات کا افسوس تھا کہ مجھے دونوں بھارتی فوجیوں پر بیم گن استعمال کرنی پڑی تھی۔ اگر میں ان لاشوں کو وہیں چھوڑ دیتا تو اگلی صبح تک یہ کہانی عام ہو سکتی تھی کہ رینی دہلی میں انیل اور نریش کا کام تمام کرنے کے بعد اسی راہ سے پاکستان فرار ہوا تھا۔ دہلی والوں کی سوچ کے مطابق بیم گن یا لیزر گن کا استعمال میری کہیں بھی موجودگی کا کھلا ثبوت تصور کیا جاتا۔ اس راہ سے گزرنے والوں کے بارے میں کڑی چھان بین ہوتی تو بنگو کا نام ضرور سامنے آ جاتا۔ اس کی گرفتاری سے میرے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن انٹیلیجنس بیورو کے ذمہ داروں کو ضرور تشویش ہو سکتی تھی۔ بھارتی سرزمین پر اپنے اس آخری سفر کے دوران میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں ان باتوں پر سوچ بچار کر کے کوئی صحیح فیصلہ کر پاتا۔ جب میں نے ان لاشوں کو پک اپ میں لادنے کا فیصلہ کیا تو میرے سامنے 2 اہم ترین نکات تھے۔ اول یہ کہ کوئی دوسری گشتی پارٹی ان لاشوں کو دریافت کر کے پوری سرحدی پٹی پر ہائی الرٹ کی صورتحال پیدا نہ کر سکے۔ دوسری اور اہم ترین بات یہ تھی کہ میں بنگو اور ان دونوں لاشوں کے مستقبل کا فیصلہ جلال سے مشورے کے بعد کرنا چاہتا تھا۔ اگر جلال کی رائے میں ان لاشوں کا بھارتی سرزمین پر پایا جانا ہر خطرے سے خالی ہوتا تو بنگو اپنی واپسی کے سفر میں ان لاشوں کو کہیں بھی پھینک سکتا تھا۔ وہ باتیں اپنی جگہ پر تھیں۔ جب سے بنگو نے مجھے ڈینی کی حیثیت سے پہچانا تھا، اس کی طرف سے تذبذب کا شکار ہو گیا تھا۔ فوجیوں کے مقابلے کے دوران جو کچھ ہوا وہ بہت تیزی سے اور غیر ارادی طور پر ہوتا چلا گیا۔ میں نے مجبوری کے عالم میں بیم گن استعمال کی کیونکہ میرے پاس کوئی اور ہتھیار موجود نہیں تھا، مگر بنگو نے اسی بیم گن کو اہم ترین اشارہ سمجھ کر مجھے ڈینی کہنا شروع کر دیا تھا۔ انٹیلیجنس بیورو کے لیے بنگو کی افادیت مسلمہ تھی۔ امرتسر یا اس کے قرب و جوار میں اس کا کوئی متبادل تلاش کرنا آسان نہیں تھا، مگر وہ بنیادی طور پر بھارت کا ایک جرائم پیشہ شخص تھا جو کسی بھی وقت قانون کی گرفت میں آ سکتا تھا۔ وہ میرے خلاف ایک مضبوط چشمدید گواہ بن گیا تھا۔ بھارتی نژاد اس اکلوتے گواہ کا وجود میرے لیے پریشان کن تھا۔ راہ والے اسے کسی بھی وقت میرے خلاف میدان میں اتار سکتے تھے۔ بنگو کی زندگی اور موت کا بہتر فیصلہ جلال ہی کر سکتا تھا۔ میری جیب میں 4,500 روپے پڑے ہوئے تھے، وہ ان دونوں میں سے کسی کی جیب میں ہوں گے۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد بنگو نے شکوہ کیا، فکر نہ کرو، ان کی جیبوں سے ملنے والی ساری نقدی تمہیں دے دی جائے گی۔ میں نے اسے اطمینان دلایا۔ 3 دن سے میرے ستارے گردش میں آئے ہوئے ہیں، وہ متاسفانہ لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں قسمت کی دیوی میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ بس ایک اچھی بات ہوئی ہے، میں نے تم کو پہچان لیا ہے۔ تمہارا نام پڑھتے پڑھتے مجھے بھی تم کو دیکھنے کا شوق ہو گیا تھا۔
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔